السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا۔ چلتے ہیں ہم آج کی اپنی سیریز کی طرف۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ جس کے دل میں سختی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اس کا دل نرم ہو جائے تو وہ یہاں آ کر کچھ وقت گزارے، اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ جو چاہتا ہو کہ عبرت حاصل کرے وہ یہاں کی دنیا میں غور و فکر کرے، عبرت حاصل ہو جائے گی۔ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے وہ یہاں کے باسیوں کے حال کا مشاہدہ کرے، غفلت دور ہو جائے گی۔ یہاں لوگ اپنوں پر فاتحہ پڑھنے کے لیے تو کبھی آ جاتے ہیں، مگر عبرت کا سامان حاصل کرنے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ لوگ اس کو مردوں کی قیامگاہ سمجھ کے تو آتے ہیں، مگر اس کو کبھی اپنا فیوچر ہوم سمجھ کے نہیں آتے۔ بہت سی گاڑیاں اس کے باہر سے پکی سڑک پر گزرتی ہیں اور لوگ اچکتی نظروں سے اس ویران بستی کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ان کی ہنسی مذاق گپ شپ اسی طرح جاری رہتی ہے، اور وہ ایک لمحے کو بھی یہ نہیں سوچتے کہ شاید میری بھی آج کی رات یہاں پر ہو، شاید میرا کل کا دن اس جگہ پر ہو۔ گزرنے والے گزرتے چلے جاتے ہیں بے پرواہی کے ساتھ، ہنستے کھیلتے، اور کوئی کبھی ان مکینوں کی بے بسی پہ رحم کھا کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ زندوں کے لیے قبرستان بس کسی اور ہی مخلوق کی جگہ ہے جس سے ان کو خوف آتا ہے اور جس سے ان کو کیا سروکار۔ زندوں کے لیے روشنیوں کے شہر ہیں، اس اندھیری جگہ سے ان کو کیا لینا دینا۔ جو سب سے زیادہ دعاؤں کے محتاج ہیں، جو اب اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے دعائیں کر جائے، کوئی تو دعا دے جائے، کیونکہ یہ اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو دعائیں دینے کی زحمت بھی کوئی گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اکثر بقیع جایا کرتے تھے اور وہاں کے مردوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، مگر ہمارے لیے یہ بات بڑی اچنبھے کی ہے۔ الا یہ کہ ہمارا کوئی اپنا پیارا ہی دفن ہو تو اس کی قبر پہ حاضری دینے کو اپنا ایک سماجی فریضہ سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں عبرت چاہیے نہیں ہوتی۔ کیوں ہم اپنی ہنستی کھیلتی زندگی میں ڈپریس ہوں ان قبروں کو دیکھ کے؟ ہمیں کیا ان کے ساتھ جو بھی ہو۔ ہم نے کوئی سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنے کا اپنے اوپر ذمہ تھوڑی لے کے رکھا۔ بڑی دور وہ سامنے میرے دوست طاہر کی قبر ہے۔ بڑا اچھا انسان تھا، نماز کا بھی پابند ہوا کرتا تھا۔ کیسے جوانی میں اس کا بلاوا آ گیا۔ اس کا تو یقیناً بڑا اچھا ہی انجام ہوا ہوگا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگا کہ ایک آواز میرے کانوں میں گونجی، جنید، یہ میرے دوست طاہر کی آواز تھی۔ جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب مجھے دفن کر کے لوگ روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو حکم دیا کہ مجھے 100 کوڑے مارے جائیں۔
جب میرے پاس فرشتہ یہ کوڑے مارنے آیا تو میں پریشان ہو گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ میں تو اللہ کا تابع دار اور عبادت گزار بندہ ہوں۔ میں نے اللہ سے فریاد کی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کو 50 کوڑے مارو، مگر میں تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ تو میں نے فریاد کی کہ کوڑوں میں کچھ کمی کی جائے، تو حکم ہوا اس کو صرف 1 کوڑا مار دو۔ جنید، اس فرشتے نے مجھے 1 کوڑا مارا اور اس سے میری قبر ساری آگ سے بھر گئی۔ میری تکلیف کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ جب مجھے اس تکلیف سے کچھ افاقہ ہوا تو میں نے اس فرشتے سے پوچھا، یہ مجھے کس گناہ کی سزا میں مارا گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ایک دن تم نے بغیر وضو کے نماز پڑھی تھی، اور ایک دن ایسا بھی گزرا تھا کہ تم ایک مظلوم کے پاس سے گزر کے چلے گئے جو فریاد کر رہا تھا، مگر تم نے اس کی مدد نہیں کی۔ مجھے ایک دم یاد آ گیا، یہ بات تو میں نے پہلے سنی ہوئی ہے۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں ایسا ہی بتایا تھا کہ اس کو 100 کوڑے لگنے تھے، اور پھر 50 کہے گئے، اور پھر 1 کوڑا لگایا گیا، اور اس کے یہی جرم تھے۔ میں اس کی یہ بات سن کے سخت گھبرا گیا۔ وہ کہنے لگا، جنید، تم نہیں سمجھ سکتے اس دنیا کو۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے تو ایک غلطی پہ بھی پکڑ سکتا ہے، اور اگر چھوڑنا چاہے تو ساری زندگی کی سیاکاریوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے ڈرتے رہو ہر طرح کے گناہوں سے، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کرنا۔ میں نے اس سے پوچھا، پھر اب تم کیسے ہو؟ کہنے لگا، شکر ہے اب میں بہتر ہوں، لیکن یاد رکھو ان سزاؤں کو سہنے کی انسان کو طاقت نہیں ہے، یہ ہماری عقل سے بھی ماوراء سزائیں ہیں۔ میں تو بس اس کا شکر کرتا ہوں کہ میرا معاملہ یہیں طے ہو گیا اور قیامت تک کے لیے نہیں اٹھا کے رکھا گیا۔ مجھے تو یہاں پہنچ کے اندازہ ہوا کہ یہ غیب کی دنیا اور ہی دنیا ہے۔ تم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یہاں کے معاملات کیسے ہیں، جو اس کو چکھتا ہے وہی جانتا ہے۔ پھر حسرت بھرے انداز میں کہنے لگا، تم کیسے لوگ ہو جو پریشانیاں پالے بیٹھے رہتے ہو دنیا کی، کہ کہیں مجھے فلاں بیماری نہ لگ جائے، ہائے کہیں میرے بچے اپنے کریئر میں پیچھے نہ رہ جائیں، ہائے مہنگائی زیادہ نہ ہو جائے، ہائے بچت نہیں ہو رہی، نوکری نہ چلی جائے، بچوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں۔ پھر ایک طنزیہ ہنسی ہنسا اور بولا، تم تو اس پر بھی پریشان ہوتے ہو کہ ہائے گرمی بہت ہو گئی، بارش کیوں نہیں ہو رہی، سردی کیوں اتنی پڑنے لگی۔ تم لوگ کتنے ناسمجھ ہو۔ تم زندہ لوگ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہو، مگر تم لوگ تو بہت بے وقوف ہو۔ ہم سے پوچھو، ہم بھی تمہاری طرح اسی طرح پریشان ہو جایا کرتے تھے، ہماری بھی بس یہی فکریں تھیں، بچے، گھر، تعلیم، روزی روٹی، مگر اب ہوش آیا، اب سمجھ آیا کہ وہ تو سب بیکار فکریں تھیں، وہ معاملے تو اس قابل بھی نہیں تھے جن پر ساری زندگی ٹینشنز لی جاتی۔ اصل تو یہ چیز ہے جس کو اپنا ہم اور غم بنانا تھا۔ وہ 50-60 سال کی زندگی تو جیسے تیسے گزر ہی جانی تھی، اور ہم اس کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہیں، مگر اب یہ کیسے گزرے گی؟ کاش دنیا کی تمام فکروں پہ اس فکر کو غالب کیا ہوتا تو یہاں سکھ سے رہتے۔ اصل میں ہم ساری زندگی یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی صرف دنیا کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، قبر میں حساب کتاب، قبر میں جزا سزا، اس پہ کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں،
مگر ہماری فکریں بتاتی ہیں کہ ہمارا ایمان وہ نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ جنید، میرے اور تمہارے جیسے لوگ جو خود کو بڑے اچھے مسلمان سمجھا کرتے تھے، ہم نے بھی اس جگہ کی ایسی فکر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ میرے ساتھ والی قبر میں ہی دیکھ لو، ایک شخص ہے جو سخت عذاب میں مبتلا تھا، صرف اس لیے کہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹے اس پر پڑتے تھے اور وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب بھلا دیکھو، یہ بات تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی تھی، پھر بھی ان کی بات کو توجہ نہیں دی، یا شاید لا علمی جہالت یہ عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ جس کو پتہ ہی نہ ہوگا پھر وہ بھلا بچے گا کس چیز سے؟ اور میرے دائیں طرف والا، جب وہ دفنایا گیا تو اس کے پاس منکر نکیر آئے سوال کرنے کے لیے، اس نے سب سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے دیے۔ اس پہ وہ کہنے لگے، تم کو ان کا علم کیسے ہوا؟ وہ بولا، میں نے قرآن پڑھا، اس پہ ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اپنے عمل سے، اپنے قول سے۔ اس پر جب قبر اس کو بھینچنے لگی تو ایک طرف اس کا قرآن کھڑا ہو گیا، دوسری طرف اس کی نماز کھڑی ہو گئی، تیسری طرف اس کا صدقہ کھڑا ہو گیا، پیروں کی طرف اس کا مسجد کی طرف چل کے جانا کھڑا ہو گیا۔ واقعی سچا مسلمان تو وہی تھا، کیسے اس نے اپنے عمل کے ذریعے اور علم کے ذریعے اس قبر کو اپنے لیے کشادہ کر لیا۔ جنید، یہ دنیا الگ ہی دنیا ہے، یہاں کے بھید تم کیا جانو؟ تم کو لگتا ہے نا کہ یہ خاموش بستی ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، مگر تم کیا جانو زیر زمین کیا کچھ ہوتا ہے۔ وہ باتیں کیے جا رہا تھا اور میں گم سم اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، جس وجہ سے تم کو یہ کوڑا لگا، مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اس چیز کی یہ سزا ہے؟ وہ کہنے لگا، بس کیا بتاؤں، ایک بار جلدی میں تھا تو سوچا ایسے ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، بس اپنی لاپرواہی، جن کاموں کی نپٹانے میں جلدی کی وہ تو اب مجھے بھول بھی گئے، مگر اللہ کے ہاں بھول نہیں ہے، وہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ شکر ہے میری نمازیں موجود تھیں، ورنہ میری قبر کے سامنے والی قبر میں ایک شخص تھا جس کے اوپر ایسا عذاب مسلط تھا، ایک اژدہا اس پہ سوار ہو جاتا تھا جو فجر سے ظہر تک اس کو ڈستا رہتا تھا۔ وہ فجر کی نماز میں کوتاہی کرتا تھا، سستی کرتا تھا، اور اس کے کاٹنے پہ وہ ایسا چیختا تھا کہ اس کی چیخوں نے سب کو پریشان کر رکھا تھا۔ اب کچھ عرصے سے اس کو افاقہ ہے، مگر تم نہیں جانتے یہاں کے عذاب بھی دنیا کے عذابوں سے یکسر مختلف ہیں۔ اس سانپ کو تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جیسے دنیا کے سانپ ہیں، یہ اژدہا تو وہ ہے کہ شاید زمین پہ ڈنک مار دے تو ساری زمین میں زہر پھیل جائے، جس کو دیکھ کے انسان خوف زدہ ہو جائے۔ اگر زندگی میں انسان ایسی چیز دیکھ لے تو کوسوں دور بھاگ جائے چیختا ہوا، مگر قبر میں سے کہاں جائے گا جہاں وہ اور اس پر مسلط اژدہا؟ مگر کتنے آرام سے ہمارے اپنے مسلمان لوگ یہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔
کیا ان کو خبر نہیں کہ ان کے رسول نے یہ بتایا ہوا؟ میں نے اس سے سوال کیا، اور یہ بتاؤ کہ کون سا وہ مظلوم تھا جس کی تم نے مدد نہیں کی، جس پہ تمہارے اوپر یہ سزا آئی؟ ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا، وہ بھی ایک دن تھا، میں جا رہا تھا اور میرے سامنے ایک شخص کسی کے ظلم و ستم کا شکار تھا۔ میں اس کے لیے کچھ کر بھی سکتا تھا، مگر میں اپنے کاموں میں اس قدر مصروف تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے کیا پڑی ہے، یہاں تو ہر کوئی مظلوم ہی ہے، میرا ذمہ تھوڑی ہے کہ میں ہر مظلوم کی مدد کرتا پھروں۔ جنید سنو، جب تم کسی مظلوم کو دیکھو تو ضرور آگے بڑھ کے جو تمہاری استطاعت میں ہو اس کی مدد کرنا۔ تم اگر ظالم کا ہاتھ نہ پکڑ سکو تو کم از کم مظلوم کی دادرسی کر دو۔ ظالم کو روک نہ سکو ظلم سے تو مظلوم کے زخموں پہ مرہم ہی رکھ دو۔ جو تم سے مدد کی فریاد کرے تو اس کی آہ سن کے بے پرواہی سے گزر نہ جانا۔ مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ انسان بھول جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہتا کسی مظلوم نے مجھے پکارا تھا، مگر اللہ کو یاد رہتا ہے۔ میرے ساتھ جو ہوا، کاش اس انجام تک کوئی بھی نہ پہنچے۔ قبر آگ سے بھر جانا آسان نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مرہم نہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں۔ یہاں جس کو درد مل گیا، پھر اس کے لیے کوئی داد رسی کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد مکمل خاموشی ہو گئی، اور مجھے ایک دم یاد آیا کہ مجھے کچھ مظلوموں کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے جو ریفیوجیز تھے، ان کے لیے کسی نے کہا تھا کہ ان کے لیے کچھ دے دو، اور میں نے اس وقت اگنور کر دیا تھا۔ وہ بھی تو مظلوم ہے۔ میں نے فوراً اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور اس نیت سے ان کو گن کے دوسری جیب میں رکھا کہ جاتے ہی میں یہ صدقہ کروں گا، اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میری تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، مگر ہاں، جتنی میری ہمت ہے تو اس کے مطابق مجھ سے قبول کر لینا اور میری پوچھ نہ کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اس کہانی سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی بیس وہی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اس میں ایک آدمی کے اوپر عذاب اسی لیے ہوا تھا کہ اس نے بے وضو نماز پڑھی تھی اور مظلوم کی مدد نہیں کی تھی۔ ہم بھی دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، اور اگر بے وضو نماز پڑھنے پہ یہ ہے تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہوں ان کا پھر کیا حال ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔